ایسے لوگ تھے جو بڑے شوق و ذوق سے جنگیں کیا کرتے تھے. خون خرابہ ان کا محبوب مشغلہ تھا, بہت ہی محبوب مشغلہ تھا ان کا. اور ان کی جو لڑائیاں چلتی تھی 30 سال 40 سال چلتی تھی, اتنی لمبی لڑائی, انہیں فکر ہی کوئی نہیں. جب تک وہ کسی انسان کو قتل کر کے اس کے خون کو نہیں دیکھ لیتے تھے یا اس کی خوشبو خون کی نہیں سونگ لیتے تھے, انہیں دل کو سکون ہی نہیں ملتا تھا. یہ اسلام, یہ بتا دیکھیے یہ اسلام. لیکن جب رسول اللہ نے انہیں لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے بعد ایک کر دیا کہ تم ویسی درندے نہ بنو, آپس میں محبت کرو, ایک دوسرے کا خیال کرو, انسان کا خیال کرے, اپنے میں انسانیت پیدا کرو. تو دور رسول میں بھی یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے اندر وہی چیز رہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے قتل و غارت ہو. ایک عرب میں قبیلہ تھا, اس کا نام, وہاں انہوں نے جنگ کی, اس جنگ کا نام ہے جنگ اوس و خزرج. اس قبیلے کا ایک قبیلہ تھا, اس کا جو سردار تھا اس کا باپ ایک دفعہ اپنے باغ میں گھومنے ٹہلنے کے لیے گیا. اب دیکھیں کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو شوق ہے قتل و غارت کا, خون بہانے کا. تو اس نے دیکھا کہ میرے باغ کے ایک درخت پر فاختہ نے گھونسلہ بنایا ہوا اور اس میں اس نے انڈے دیے اور وہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ سردار کہتا ہے, سردار کا باپ کہتا ہے اچھا تو تم نے یہاں پر گھونسلہ بنایا ہے, اس کا مطلب ہوا کہ تم تو ہماری مہمان ہو. چلا گیا. کسی دوسرے قبیلے کا ایک اونٹ اس کے باغ میں گھس گیا, وہ چرنے لگا. چلتے چلتے اسی درخت کے نیچے آیا, تو آپ کو پتا اونٹ کی تو گردن اونٹی, اس نے جو منہ مارا گھونسلہ نیچے گر گیا, فاختہ توڑ گئی, اپنے اس کے پیروں کے نیچے آ کے انڈے کچل گئے, ٹوٹ گئے. اب جب شام ہوئی تو وہ سردار کا باپ آیا اپنے مہمان سے ملنے کے لیے کہ اس کی خیر و خیریت دریافت کی جائے. ذہنیت ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ خیر خیریت دریافت کیا. کیوں آیا تو دیکھا گھونسلہ نیچے پڑا ہے, انڈے ٹوٹے ہوئے. اس کا تو دماغ اس سے گھوم گیا کہ کس کی اتنی ہمت ہے کہ اس نے ہمارے مہمان کو اجاڑ دیا. تو تحقیق کی, جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ ساتھ والے قبیلے کا جو اونٹ ہے اس نے آگے چڑھ دیا. وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ جنگ 40 سال تک چلی ہے, یہ جنگ 40 سال چلی ہے. اس جنگ کو اگر کسی نے ختم کرایا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ وہی تھا جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. تو یہ ہے اللہ جو چاہتا ہے کہ انسان کو انسان بنا دے, اس میں انسانیت پیدا کر دے تاکہ سب آپس میں پیار و محبت سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال کریں. کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو دوسرا انسان اس کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جائے, کھڑا ہو جائے. آج بھی ہے کچھ مختلف قسم کے لوگ ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, زخمی ہو جائے, کوئی ہوتا ہے گزر جاتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا کام, ہمارا کون سا ہم نے ایکسیڈنٹ کیا, وہ گزر جاتا ہے. اور اب ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے جو فرسٹ ایڈ نہیں دیتا, وہ موبائل لے کر تصویریں بنا رہا ہوتا ہے.
کہ وائرل کروں گا تو اس پہ لائکس بہت آئیں گے. آئے بھی ہیں, مقدمے بھی ہوئے ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہیں, لیکن آج کے جوان یا جو بھی موبائل کا ریسا ہو گیا ہے, اب تو سب ماشاءاللہ پہلے تھا تو کہتے تھے ہم 2 بجے 9 بجے سو جاتے ہیں, پر مشکل سے خبریں سنتے ہیں رات کی اور سو جاتے ہیں. اب آپ جا کر 1:30 بجے رات کو بھی پھیل لیں گے تو بابا جی بھی ہاتھ میں موبائل لے کر باہر آئیں گے. تو یہ تو حال ہو چکا ہے ہمارا, جہاں ان پہ ایسے بھی جو اٹھاتے ہیں, کوئی 1122 کو فون کرتا ہے, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کب آئے گا, اپنی ہی گاڑی میں ڈال کے لے جاتا ہے. اب اس کا یہ انسانیت دکھانا اس کے گلے میں پڑتا ہے. ہمارے ملک میں پولیس پکڑ لیتی ہے, تو کون ہوتا لے کے آنے والا؟ ہم نے تو نقشہ بنانا تھا, ہم نے تو پیسہ کھانا تھا, ہم نے یہ کرنا تھا. تم کون ہوتے ہو؟ تم نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, اس کو دھر لیتے. اب کچھ لوگ جو انسانیت زیادہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی. اب تو خیر عدالت نے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی کسی زخمی کو لے کر جائے گا تو پولیس اسے تنگ نہیں کرے گی. لیکن یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ لیکن پتا بھی تو وہ کہتے ہیں اس پولیس پہ کیا بھروسہ, یہ تو جس کا کھاتے ہیں اسی کو مارتے ہیں. یہ ساری رات کسی کو پکڑ کر مارتے ہیں, صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم مار رہے تھے وہ کوئی اور نہیں, ہمارا باپ تھا. تو کہتے ہیں اچھا ابا تو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بھائی پولیس میں ہے. وہ یہ جو وائرلیس وہ جو فون چون کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے, وائرلیس پتہ نہیں کیا, اس میں اس کی جاب. وہ ڈیوٹی اس کی رات کو 2 بجے ختم ہوتی تھی. اور ایک رات وہ آئے 2 بج گئے تو اس کے جو میرا دوست نے فون کیا کہ یار وہ بھائی ابھی تک نہیں آیا. آپ کون سا بھائی؟ کہا وہ جو پولیس میں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہے. جس نے کہا میں سیدھا اٹھا, میں اسے شاید ماننے لگتا تھا, میں سیدھا اٹھا اور یہ کیا نام ہے کالونی, ویسے کالونی چلا گیا. تو جب وہ اصوتی دیر میں 3:30 بج چکے تھے, میں کہا یار بے وقوفی کر رہے, چلو تھانے میں چل کے رپورٹ کرا. اب جو تھانے میں گئے تو دیکھا وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ گرمی تھا. میں کہا صبر کر بھائی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اس کو کیا ہو رہا؟ کہہ رہا یہ پکا ڈکیت چور ہے, یہ گٹر کے ڈھکنے چوری کرتا ہے, لوگوں کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے. میں کہا اسے جانتے ہو کہتے ہیں؟ میں کہا یہ پولیس میں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کہا بتایا. کہہ رہا میں بتا رہا تھا, یہ سن ہی نہیں رہے تھے. یہ تو یہ پوچھے گا تمہاری جیب میں پیسے کتنے ہیں. تو یہ تو حال ہے. انسان میں انسانیت اگر اللہ کے رسول نے پیدا کی تو اس قسم کے لوگوں نے ایسے حملے اور ظلم کیے کہ لوگ انسانیت کو چھوڑتے چلے گئے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اب اگر میری وجہ سے کسی انسان کی انسانیت جاتی ہے تو وہ اللہ جو چاہتا ہے کہ انسان میں انسانیت پیدا ہو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ میں نے بندے کو بھیجا تھا. کہہ رہا نا خلق جنوں والے, میں نے انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے, لیکن اس کو عبادت کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ ہے. اللہ تو ہے, قبضے ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بھائی انسان کی اگر بہت بڑی جماعت عبادت نہیں کرتی تو کائنات کے ہر ذرہ جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. جب ایک لوگ جن کے پاس نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ دماغ ہے, نہ سوچ ہے, وہ بغیر اس کے اللہ کی وحدانیت کو پہچان کر اس کی عبادت کر رہے ہوتے تو وہ انسان جسے عقل و شعور دیا, جسے تمیز دی, جسے حق اور سچ کا بتایا, جسے سچ اور جھوٹ کا بتایا, کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری, ہر شے بتانے کے بعد اگر وہ انسان ان اللہ کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر امید نہ رکھے. اللہ رحیم ہے, کافروں کے لیے نہیں.
मुशरिकों के लिए नहीं, देहरियों के लिए नहीं। बार बार इस्लाम में आ रहे हो, जा रहे हो और कहते हो कोई नहीं कलमा पढ़ लिया। याद रखो, जो एक दफा दारे इस्लाम से खारिज हो गया जानकर, वो दोबारा हिदायत नहीं पा सकता, वो वापस इस्लाम में नहीं दाखिल हो सकता। हम तो ऐसे सोच और जहन रखने वाले, इतनी हमारे अंदर बेगैरती और बेहिसी आ चुकी है, हम किसी चीज को मुश्किल सख्त समझते ही नहीं। हर चीज इजी और देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो इतने मजबूर हो कि पैदा हुए तो ना दूध पी सकते थे, ना करवट ले सकते थे। अल्लाह ने तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर रखा। मर जाओगे तो तुम चलकर कब्र में नहीं जा सकते, नहा नहीं सकते, लोग तुम्हें उठाकर उस जहन्नम के गड्ढे में फेंक देंगे, जिसे हम कब्र कह रहे हैं। कब्र से भागता ही वही है जिसे पता हो कि हमने जिंदगी में किया क्या है। ये अल्लाह का एहसान है कि इंसान बचपन से लेकर मरने तक जो भी गुनाह करता है उसके ज़हन से नहीं जाता, सारी चीजें भूल जाएगा, अपने गुनाह नहीं भूलता है। और कितना रहीम है वो कि नज़ा के आलम से पहले पहले अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे तौबा कर लो तो मैं माफ कर दूंगा। और फिर खाली ये नहीं, बख्शने के 1000 तरीके। मेरे रसूल से मोहब्बत करो, तुम बख्शे जाओगे। आले मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करो, बख्शे जाओगे। अरे वो फितरत जो पता नहीं कब से अज़ाब इलाही का शिकार था, उसे कैसे माफी मिली है? कब मिली? जब हुसैन दुनिया में आए, जिब्राइल चले, उनके आने जाने का रास्ता कोई और था, लेकिन जिस वक्त हुसैन की पैदाइशी मुबारकबाद देने के लिए आए हैं तो उस रास्ते से आए जहां फितरत था। बहुत बड़ा कवि हैकल फरिश्ता था, बहुत बड़े उसके पर थे, उसमें बड़ी ताकत थी। बस अगर मासूम फरिश्ते के तकब्बुर आ जाए, गरूर आ जाए, अल्लाह उसे माफ नहीं करता। तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। उसने तकब्बुर को ऐसा नहीं किया, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है, आज मैं दुनिया को देखूं कितनी बड़ी है। दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों उठता रहा, दुनिया आगे खत्म ही नहीं हो रही। मुड़कर कहा, सोचा कि मुड़कर देखूं कितना जा, अब जो मुड़कर देखा तो जहां से चला था वहीं खड़ा है। कुदरत नाराज हो गई, तूने तकब्बुर किया, गरूर किया, बालों पर जल गए। पड़ा था जिब्राइल जब गुजरे, पूछा जिब्राइल किधर? कहा तुझे नहीं मालूम,